الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائر کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم میں قبلہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں اور آج آپ کے والد گرامی کا عرس مبارک ہے اور ساتھ دادا جی کا بھی صرف والد گرامی کا عرس مبارک ہے اور ان بندگان خدا کو یاد کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی انہوں نے گزاری اور جس طریقے پر انہوں نے گزاری وہی حق کا راستہ ہے اور وہی راستہ خدا و رسول تک جاتا ہے اور وہی راستہ نجات کا راستہ ہے اور بڑے بڑے یہاں ملک خان چودھری وڈیرے نواب راجے گجر جٹ یہاں آئے ہوں گے لیکن مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے
اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جو نام زندہ رہتا ہے نا وہ کوئی بڑے خاندان اور بڑے جاگیر اور بڑی مونچھیں اور بڑی پگوں اور بڑی جاگیروں سے نہیں رہتا. اگر نام زندہ رکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے, لیکن دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے. ایک منٹ بھائی میری گل سنو, ساڑھے آن دا مقصد صرف یہی ہوندا کہ حضور دا نام بلند ہو جائے. نہ میں کوئی باقاعدہ خطیب ہاں تے نہ مینوں بہتیاں کوئی لمیاں چوڑیاں لچھے دار گلاں آندیاں. اسی سدھے سدھے فقیرم ہر چے خواہم از تو خواہم دلے کوہے خراش از برگے کہم. جو کچھ بھی حضور دے در دے فقیراں اور جو منگا گے حضور دے در تو منگا گے. لہذا اسی تواڈے کول صرف ایک ہی طلب رکھتے ہیں کہ حضور نال انے واہ پیار کرو بس. اور ساڑھے آن دا کوئی مقصد نہیں ہے, محفلہ سجان دا بھی کوئی مقصد نہیں. حضور دے دامن نہ او بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے. ہاں در یار تک تو پہنچے, دل یار تک نہ پہنچے. در یار تک آ جاؤ تے دل یار تک پھر امیر المجاہدین رستہ دس گئے. ہاں تے لہذا نعرہ لانا تے دلیری نہ لانا. جس نوں ساڑیاں گلاں پسند نہیں اس نوں بالکل اجازت شاہ صاحب والوں بھی ہو تشریف لے جاوے. اساں تا حضور دی محبت دیاں گلاں کرنیاں. جڑا ایتھے بیٹھے بالکل جنوں کو ویکھ رہا ہوئے بھی نال دا ویکھ رہا بھی نعرہ لاندیاں. اور جھلیا بابا جی نے کتاباں بھی پڑھائیاں, علم بھی پڑھایا, عمل بھی کیتا, تسبیحاں بھی پڑھیاں, نمازاں بھی پڑھیاں, سارا کچھ وظائف بھی کیتے اور تمام وظائف دے عامل بھی سن. لیکن حضور دی بارگاہ جڑی قبولیت ہوئی وہ انے واہ محبت نال ہوئی بس. تے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. انہیں جانا انہیں صبر کرو جی, انہوں نے میں اور جگہ لوں تھوڑا جب. حضور دی محبت یہی ہے, ورنہ حضور دی محبت نہ ہوئے تا جس دے دل وچ حضور دی محبت راسخ نہیں نا وہ پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہ جاندے. جنہاں دے دل وچ حضور دی محبت راسخ نہیں, جنہاں نے دلوں حضور نو نہیں منیا وہ پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہے. تے جنہاں دلوں حضور نو منیا انہاں کہ یا رسول اللہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں جانا چاہیدہ, بدر جانا چاہیدہ کہ نہیں جانا چاہیدہ. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے, فرمان لگے یا رسول اللہ سانو پوچھ دیو اسی کوئی قوم موسیٰ ماں. میں یا رسول اللہ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندرج پا دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے, حکم دیو بحر غماد تک جا کے لڑیں گے. تے اقبال پوچھتا کہندا صحابہ کو گھوڑے تو صرف 2 سن, انہوں نے جناب سمندرج کی پانا سی. تے پھر خود ہی جواب دیندہ کہندا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہرو بر در گوشہ دامان اس. کہندا جھلیا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوے کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں. تے جڑا حضور دی محبت تو خالی ہوئے کائنات دی ساریاں طاقتاں بھی ہوندے ہاتھے چوندے ہوندیاں لتاں کمری ہوندیاں نین کر کے. نہ اس دی گل وچ کوئی مزہ ہوندا نہ کوئی اس دے عمل وچ مزہ ہوندا. جے حضور دی محبت کول ہوئے تو پھر حضرت بلال نو ویکھ کے حضرت عمر فرمان اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ دے طرف تھک دے بھی نہیں سن, کہنے سن اسی جناب قریشیاں ساڑی تھک بھی ہے نا تو قیمتی ہے. لیکن حضرت بلال نو ویکھ کے کہن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا, ابو بکر بھی ساڑا سردار اور ابو بکر نے جس نو آزاد کرایا بلال بھی ساڑا سردار. اے صرف حضور دی محبت اور حضور دی نسبت دی وجہ نال ہے, ورنہ عمر تا جناب اوہی سن نا جڑے جناب حبشیاں تے اپنی تھک بھی قیمتی سمجھ دے سن. اے وے حضور دے نال جدو وفا ہو جائے نسبت ہو جائے پھر کائنات دی او چیز ہر شے تو او بندہ پھر ورفانا لکا ذکر دے جھنڈے دے تھلے ہوندا نا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اللہ نے فرمایا اے حبیب تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا. ہن جڑا اس ذکر دے تھلے آ گیا انہیں بھی نال نال ہی جانا. اور مولانا حسن رضا فرماندن اے حب وطن
اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ حضور دی محبت ہی ہے اور کائنات وچ ہر چیز نال۔ اور صحابہ نے کوئی جناب اتھے جم خانے نہیں سن کھول رکھے مدینہ پاک وچ، اور اتھے کوئی ڈنڈ بیٹھکا اور ہریسے اور جناب پہلوانی دا سامان نہیں سی رکھیا۔ حضرت مولا کائنات نجف اشرف وچ بیٹھے مسجد وچ تے ایک بندہ ملن آیا، کہنے لگا کوفے وچ، کہنے لگا کہ میں علی نو ملنا۔ مولا کائنات نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ اس وقت پانی نہ خشک ٹکڑے کھا رہے سن، جدو آپ کھا چکے تھے آپ نے فرمایا بھئی مینوں علی کہندے۔ انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر پٹھے ہاتھے چکیا، کھبے ہاتھ چکیا خیبر، میں اس علی نو ملنا۔ آپ نے فرمایا جھلیا وہ ساڑی روحانی قوت ہے، اے ساڑی جسمانی قوت ہے، اور روحانی قوت آندھی تائیں۔ حضرت خالد بن ولید آپ دنیا دے اس سے پاس آلارن جنہاں نے آج تک تاریخ دنیا وچ، تاریخ عالم وچ، تاریخ اقوام عالم وچ کوئی ایسا سپا سالار نہیں آیا جس نے اپنا اٹھیا ہویا قدم دفاع واسطے بھی پیچھے کیتا ہوئے، صرف حضرت خالد بن ولیدن۔ حضرت خالد بن ولید دی ٹوپی گم ہوئی، صرف ٹوپی، حضرت خالد بن ولید نے اس ٹوپی نو ڈھونڈن واسطے 9 بندے شہید کروا دیتے۔ کسی نے کہا جی تہاڈی ٹوپی اتنی قیمتی ہے تسی جناب بندے مروا دیتے ہیں، جی میں آج کہنے جناب یہ کوئی میلاد کا جلوس ضروری تھا، آپ نے بندے مروا دیے۔ میں کہا میں تمہیں دستا تاریخ چو کٹ کے دستا، کہنے جناب حضرت خالد بن ولید 9 بندے شہید ہو گئے۔ حضرت جدو ٹوپی ملی تھے صحابہ نے کہا جی اس ٹوپی دی قیمت تا جناب 2 درہم ہے یا 1 درہم ہے، تسی یہ ٹوپی جناب لبان واسطے 9 بندے مروا دیتے۔ فرمایا صرف یہ ٹوپی نہیں ہے، جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء دے موقع تے تشریف لے آئے سن نا، تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سر دا حلق کروایا سی تے پیشانی دے بال میرے حصے چائے سن، او بال میں ٹوپی دے اندر سی لے سن۔ اے ٹوپی پا کے میں جدر رخ کردا اللہ تعالیٰ میں نو فتح دے دیندا۔ فرمایا اے خالد دے ہاتھاں دی پاور نہیں، اے حضور دے انہاں منہ مبارک دی پاور ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اوئے بہتر ہے کہ ان شعروں کے نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ اقبال کہنا ہے سارے بابیں دی کیا بات ہے، کوئی بھی گھٹ نہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک، اے سارے حضور دیاں خوشبوان جڑایا اس نے کمال ہی کر دکھایا۔ اور یہی تک کفر نو درد ہے کہ اے تا جناب سارا کچھ کر کے اور ساریاں جناب کر کے ایک ممتاز حسین قادری ورگا اپنی پوری فورسز سے جڑا نہیں بکھا سکتے، نہیں بکھا سکتے۔ اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے، اور اس نو کنڈ کر کے اسی یورپ وال نسی جانے ہیں اور اسی جناب اے سمجھتے ہیں کہ ساڑی ترقی دا راز ہے وے، اے ساڑی ترقی دا راز نہیں، غیرہ دے در تے جانا ساڑی ترقی دا راز نہیں۔ حضرت بلال حبشی نے حضور دی نعت لکھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعت دا حبشی زبان شعر ہے کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ حضرت حسان نے اس دا عربی ترجمہ کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا، تہاڈی برکت دا تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا۔ اور جدو ساڑھے چیف جسٹس نو پاکستان دے انہاں نوں ویسے تو اسلام یاد نہیں نا، ویسے تو کہندے نے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی، انہاں نوں کدھر اسلام یاد نہیں آندا۔ او تو صدارت کی کرسی تو لے کے تھلے پٹواری کونسلر جناب کانسٹیبل تک کسی نوں اسلام یاد نہیں آندا، لیکن جدو وزیر اعظم پاکستان نوں
جناب کوٹ بلان دا معاملہ آیا تو پھر کہنے جی وزیر اعظم کیوں نہیں پیش ہو سکتا جب امیر المومنین حضرت عمر پیش ہو سکتے ہیں. میں کہا بس پوری تاریخ عالم تینوں حضرت عمر تو علاوہ کوئی مثال نہیں ملی, حضرت مولا کائنات تو علاوہ کوئی مثال نہیں ملی. انہوں نے سارے نظام نو تو کڑ کڑی کھلوتے ہو. آج جدو وزیر اعظم نو اپنی کوٹ بلان دا ویلا آیا تو تینوں پھر اسلام یاد آ گیا. کاش کہ تانوں اسلام اس ویلے بھی یاد آوے جدو تسی بند کمرے رات دے اندھیرے قوم دی تقدیر دے فیصلے کر دیو, قوم دی قسمت دے فیصلے کر دیو. کاش کہ تانوں اسلام اس ویلے بھی یاد آوے جدو جناب 14 اگست جس دن ساڈا پاکستان آزاد ہویا اس دن دیاں نچان دی بجائے تانوں اتھے بھی اسلام یاد آ جاوے کہ آج دیاں نچان دا ویلا نہیں, آج جو تجدید عہد کرن دا ویلا کہ اسی 90,000 دیاں ہندوستان چھوڑ کے آئے ساں وہ ہندوؤں دے حوالے کرن واسطے نہیں سن آئے, وہ تا اپنا سارا کچھ قربان کر کے اس وطن وچ آئے سن اور انہاں دے بڑے سارا کچھ چھڑ کے آئے سن کہ پاکستان کا مطلب کیا, دستور ریاست کیا ہوگا. انہوں نے تا قربانیاں اپنی عصمتاں اپنی جاناں اس واسطے لٹائیاں سن کہ اس دیس اس وطن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام آئے گا. لیکن کی پتا انہوں نے کی پتا کہ پچھوں انہوں دے سارے وارث رنگیلے ہو جان گے, سارے وارث انہوں دے فنکار ہو جان گے, سارے وارث انہوں دے نچن ٹپن والے ہون گے, سارے وارث انہوں دے ہو جان گے کہ جڑے جناب اقوام عالم دی غیرت دیا زبانہ بول دیا وقت تا بڑا فخر محسوس کرن گے. لیکن اقوام متحدہ دے 250 ہوتے جس 5 کروڑ دے نمائندے نو ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آئے گا. اسیوں اپنے ہوتے مسلط کر لواں گے کہ جناب 5 کروڑ دے نمائندے نو ویکھ کے خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے. اسی اپنے ہوتے ہو مسلط کر لواں گے اور ایک کہنے جناب انجے 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 پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دنیا دار کبھی نہیں. اور اسلام دا اور دین دا حقیقی رستہ ہوئی ہے جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک سیدھی راہ ہے. اے جڑے وچ چھڑنیاں چھڑ دین نا دائیں بائیں دیاں, مستند رستے وہی مانے گئے ہاں جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے. اے ہونے نہیں لنگیا تازہ تازہ کہندہ آزادی لے کے دینی تک نہیں جی لئی آزادی لینا لے دا. اور قوم بھی بے وقوفہ دی آئی جیے, مطلب اینا دے اگر دنیا جو مقابلہ کرائے جائے تو شاید ایک قوم پہلے نمبر تے آوے. بھئی وہ صبح شام جھوٹ بول دا, وہ صبح شام قوم نو گمراہ کر دا, کہنے نہیں جی یہ آزادی لڑ رہا. اور میں کہا یار اینا دے بڑیاں نے ساڑھے بڑیاں دیاں مخبریاں کی دیاں اے آج آزادی لڑ سکتے ہیں. 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دے جناب گھوڑے پال اور مربے پال اور انگریز دے بوٹ پال شیئے اور انگریز نو مجاہدین دیاں لسٹہ فرام کرنا لے دیاں اولاداں آج کہن کھڑے ہو کے کہ اسی آزادی دی جنگ لڑن لگے ہیں. اے آزادی دی جنگ ہے. میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. نچن ٹپن دا نا نہیں ہے آزادیاں, اور جناب گاون چھاون دا نا نہیں, اور جناب ناس کے بھاج کے گھر بڑھ جان دا نا آزادیاں نہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبانی کہنا نہیں, زبانی تا عبداللہ بن ابی تو لے کے آج تک منافق کہہ کہندے رہے ہیں کہ جناب ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں, ہم بھی بڑے آج پتہ تاں لگدا جدو میدان لگدا, جدو عشق رسول دا اظہار کرن دی باری آوے. جناب جدو سامنے بیٹھے تھے تو کمیں کہ جناب رشدی دے قتل دی میں حمایت نہیں کردا, اور اتھے آگے کہیں کہ میں نے بھی ناموس رسالت پر بات کی ہے. ناموس رسالت پر بات اس بابے نے کی ہے جس کو جناب جیل میں بند کیا گیا اور میں ملنے کے لیے گیا تو میں کہا جناب ہونا رام ہے, تو کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. کہنے لگے زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی, اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا.
لبیک لبیک. دین آیا. اور اے نہیں کہ اپنا موقف انٹرنیشنل میڈیا دیکھ کے بدل لیا جاوے، یا چار جناب وردی والے دیکھ کے یا چار طاقتور دیکھ کے اپنا جناب موقف بدل دیا جاوے. موقف تو ہوئے کہ جناب سامنے پھندا بھی ہوئے تے سامنے کوئی دنیا دی مشکل بھی ہوئے تا بابا جی کہہ رہے ہوں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. ہاں لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. ہاں اور بس اتنی سی بات ہے کہ حضور سے وفا مولی اس چیز دا پہندا منم وہمی تمنا کے بوقت جا سپردم. حضرت سعد بن ربی بڑا لمبا واقعہ. وہی باتیں مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تر کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں. خانقاہاں دا مقصد ہے نہیں آؤ میں تو اندستہ خانقاہاں دا مقصد ہے. خانقاہاں تا اسلام دی پناگان. خانقاہاں دے اندروں تا رجال تیار ہو کے جاندے سن بار. آج جناب صرف اے رہ گیا یا جناب اندر بڑھ کے اے جناب تبیز دھاگے تے جناب اے ساریاں چیزاں ہیں. لیکن جدو اسلام دی واری آ جائے پھر سب تو بڑا سجادہ نشین دو خانقاہاں دا، ایک بیت اللہ شریف اور ایک حرم نبوی، اور بیک وقت سجادہ نشین حضرت امام حسین. بیک وقت بلا شرکت غیرے، بیک وقت حضرت امام حسن دی شہادت ہو چکی سی نا. امام حسین جناب دوویں گدیاں دے مطلب ساری کائنات کو خیرات اتھوں ملدی، لیکن سمجھان واسطے گل کر رہا بیک وقت انہاں مقامات دے سجادہ نشین لوگ حج واسطے آ رہے ہیں. امام پاک احرام کھول کے کربلا جا رہے ہیں. لوگ حج واسطے آ رہے ہیں، امام پاک کربلا جا رہے ہیں. اور اے دسیا اور اس تو پچھلے سال کی ہویا کہ جدو امام صاحب بیت اللہ شریف داخل ہوئے تو لوگ حجر اسود کو چم رہے سن. کسی نے آواز رہی او حسین آیا. لوگاں نے حجر اسود کو چھڑ کے امام حسین نو چمنا شروع کر دیتا. کسی نے پوچھا ہوئے حسین نو کیوں چم دیو؟ انہاں کہا حجر اسود کو حضور نے ایک باری چمیا، حسین نو تا لا تعداد باری چمیا. ساریاں شانہ دے مالک ہیں جی اور ساریاں جناب عزتہ دے مالک. جدو حضور دے دین دی باری آگئی تو پھر نہیں، پھر جناب مکہ چھڑ کے حج چھڑ کے کربلا قائم کی تھی. اے حسینیت ہے. سارے یزیدہ نہ رڑ جاؤ اور سارے یزیدہ دی جناب بیعت کری آؤ. او جناب اتو ایوب چلے تا ہوندی بھی بیعت، یحییٰ چلے تا ہوندی بھی بیعت، ضیاء چلے تا ہوندی بھی بیعت، بھٹو آوے ہوندی بھی بیعت، جناب اور جناب کی کہندے مشرف آوے ہوندی بھی بیعت، نواز آوے ہوندی بھی بیعت، عمران آوے ہوندی بھی بیعت، زرداری آوے ہوندی بھی بیعت. تے آکھن جی یہ فخر السادات ہیں، اے جناب شیخ المشائخن، اے جناب فلانن، اے فلانن. اسی داڑی منڈے درویش کلندر لاہوری کو پوچھ لیندے ہیں کہ جناب پیر ہوندہ کون ہے؟ کہندہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے. حضرت مجدد الفسانی نال تھوڑا ظلم نہیں ہویا. ہاں اے جدہ حق دا جڑا رستہ نا اے پہلے مشکلات ضرور دیندہ لیکن پھر انعامات اس طرح دیندہ کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے. تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، وفاؤں کا تقاضا کیا ہے اور صلہ وفا کیا ہے. پھر مال کا دسیا بھی وفا کرنی اینج تے صلہ سی اینج دیاں گے. پھر دنیا قیامت تک گنتی رہے گی جنازے بندے کتنے سن. پھر ہون کہن کے جناب اتنا عرص میں کہا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. ہاں ایک قیامت تک چلنے سلسلے. اور یاد رکھنا فقیران دے ڈیرے آباد رہندے ظالمہ تے جابران دے ڈیرے آباد نہیں رہندے. میں ویکھ کے آیا او کی نا جی او ویاڑی والے جڑے ہیں او بڑے مشہور دولتانے میں با خدا قسم کھا کے کہنا میں وہ بازار ویکھ کے آیا. ممتاز دولتانہ جڑا بڑا بدماش سی پورے بازار دا گندا پانی اس قبرستان نو جا رہا اس دی قبر نو. اللہ نو پسند ہی نہیں ظالم.
اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیندہ ظالمانوں، لیکن انہا بطش ربک لشدید. ہاں اللہ نے ظلم خالق ہو کے اپنی ذات ہوتے حرام کیتا، لیکن پھر جدو ظالم ظلم تے اتر آوے اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیندہ، لیکن جدو ظالم دی پکڑ آندی پھر اس نے چھڑانا دا کوئی نہیں آندہ. اس واسطے اسی سارے نو تو لے کے تھلے تک کہنے ہیں کہ سارے نال پنگے لائی دین، عاشقہ نام متھا نہیں لائی دا. ہاں عاشقہ دی ریت بکری ہوندی، اور اس عشق دی ریت انوکھی ہے. ایتے نین ملا کے لٹ لیندہ، لوکی دشمن بن کے لٹ دے، اے یار بنا کے لٹ لیندہ، اور وچ کربل دے شاہانوں گھر بار لٹا کے لٹ لیندہ. ہاں عاشقہ نہ نہیں متھے لائی دے. ہاں ایک نے لایا تے بابا جی نے کیسی تیریاں نسلہ نے بھی رونا، آج تک روندے پھر دین. بندہ ماحول پھر ملک چ نہیں آ سکتا. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. ہاں عاشقہ نہ متھا نہیں لانا، حضور دے دین نال متھا نہیں لانا. اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینو حضور دی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ساڑی کامیابی دا راز اسے گل وچ پہنائے کہ میرے ہاتھ پہ تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.